کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل۔ یہ ہلچل کیوں ہے؟ یہ ہلچل اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ارادہ رکھتی ہے موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی، اور پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ اراکین ہیں، یعنی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کے لیے 27 اراکین درکار ہوتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس ان کو مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل ہے، تو اگر یہ پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتی ہے تو یہ گزشتہ 51 سالوں میں 5ویں عدم اعتماد کی تحریک ہوگی۔ سن 1974 میں آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام متعارف کرایا گیا، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے 4 مرتبہ وزرائے اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور ایک وزیر اعظم جو ہے تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے ہٹائے گئے تھے۔ پہلی مرتبہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی وہ سن 2009 میں کی گئی تھی۔ اس وقت مسلم کانفرنس جو ہے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی سربراہی میں ایک مسلم کانفرنس فارورڈ بلاک قائم ہوا تھا، تو ایک دھڑے کی سربراہی اس وقت کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کر رہے تھے، اور دوسرے دھڑے کی سربراہی راجہ فاروق حیدر خان صاحب کر رہے تھے۔ تو انہوں نے راجہ فاروق حیدر صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور ان کو حمایت حاصل تھی جو حزب مخالف کی 4 جماعتیں جو تھیں اسمبلی کے اندر، ان کی حمایت حاصل تھی، اور 6 جنوری کو انہوں نے ایوان میں سردار عتیق احمد خان، اس وقت کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ وہ کامیاب ہوئی، جس کے نتیجے میں جو ہے سردار عتیق احمد خان جو ہیں ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو یہ پہلی تحریک عدم اعتماد تھی، اور یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے تقریباً جب سردار عتیق احمد خان صاحب کو ہٹایا گیا تو مسلم کانفرنس کے فارورڈ بلاک کے سردار یعقوب خان جو ہے وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ ان کی حکومت کوئی 9 ماہ رہتی ہے۔ اسی دوران جو ہے مسلم کانفرنس کے دونوں دھڑے جو ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر مسلم کانفرنس جو ہے اپنے ہی وزیر اعظم یعنی سردار یعقوب خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جمع کراتے ہیں، اور یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے مرتضیٰ گیلانی صاحب جمع کراتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سردار یعقوب خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیا، یعنی تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش ہونے سے پہلے ہی انہوں نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے فاروق حیدر خان پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور یہ 13 اکتوبر 2009 کو جو ہے سردار یعقوب خان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے، اور پھر فاروق حیدر خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، اور 23 جولائی 2010 کو ان کے خلاف مسلم کانفرنس جو ہے تحریک
عدم اعتماد جمع کراتی ہے، اور فاروق حیدر خان بھی جو ہے ایوان میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ہی مستعفی ہوتے ہیں، اور یہ سردار عتیق احمد خان وزیر اعظم بنتے ہیں۔ تو یہ 2009 اور 10 میں یعنی 3 مرتبہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی، ایک تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، اور 2 تحریک عدم اعتماد جو ہے ایوان میں پیش ہونے سے پہلے ہی وزرائے اعظم مستعفی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں آئی تحریک عدم اعتماد؟ کیا اس میں یہ لوگوں کے مفاد کے لیے تھا؟ کیا یہ عوامی مفاد کے لیے تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ ان سیاست دانوں کی اپنی ذاتی مفادات کی خاطر یہ جو ہے ان کے درمیان ایک چپکلش تھی، ایک جھگڑا تھا، اور جس کی وجہ سے مسلم کانفرنس تقسیم بھی ہوئی، بعد میں یکجا ہوئے۔ تو یہ اسی جھگڑے کے نتیجے میں، اسی چپکلش کے نتیجے میں جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ اس میں اس خطے کی لوگوں کے مفاد میں کچھ نہیں تھا، بلکہ یہ سیاست دانوں کا اپنا مفاد تھا، جس کی وجہ سے یہ مختلف اوقات میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، یا یہ وزیر اعظم جو ہے ان کو وزرائے اعظم کو مستعفی ہونا پڑا۔ اچھا، پھر 2021 میں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے، سردار عبدالقیوم خان نیازی وزیر اعظم بنتے ہیں، اور وہ جو ہے ابھی ان کا 1 سال نہیں ہوا تھا کہ 2022 میں سردار تنویر الیاس خان نے ان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی، اور ان کو یعنی اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف، پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی، اور ان کو لیکن تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب مستعفی ہو گئے، اور سردار تنویر الیاس خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم بنتے ہیں۔ تو اب 5ویں مرتبہ جو ہے مطلب امکانات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے لا سکتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ تو اگر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہوتی ہے یا پیش کی جاتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے، تو یہ دوسری مرتبہ ہوگا کہ کسی وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔